السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے گولڈ اور سلور یعنی سونا چاندی کے لین دین سے تعلق سے کچھ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قدیم سونا رکھا ہوتا ہے، 10 سال پرانا، 20 سال پرانا، اس کے زیورات ہوتے ہیں۔ ہم یہ زیورات دکاندار کے پاس جا کر، سنار کے پاس جا کر تبدیل کرتے ہیں نئے زیور سے، اور وزن میں کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مثلا گھر سے کوئی آدمی لے کر گیا 10 تولے کا زیور، اور یہ پرانا زیور ہوتا ہے، تو سنار اور جوہری جو ہے اس میں میل ہے، کچرا ہے، وہ سب کاٹ وغیرہ کر چھان کر جو ہے اس کا بھاؤ لگاتا ہے کہ بھائی میں آپ کو اس کے بدلے میں 9 تولہ سونے کا زیور دوں گا، یعنی 10 تولے کا زیور کے بدلے میں 9 تولے کا زیور میں آپ کو دوں گا۔ تو شرعی اعتبار سے یہ معاملہ سری سود میں داخل ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں لیا دیا جا رہا ہے اور یہاں وزن میں کمی کر دی جا رہی ہے، تو شرعاً یہ ناجائز ہے۔ چونکہ شریعت مطہرہ نے سونے کو سونے کے بدلے میں چاہے ملاوٹ والا ہو یا چاہے بالکل پیور ہو، 22 کیرٹ کو 24 کیرٹ کے بدلے میں یا 22 کیرٹ کو 18 کیرٹ کے بدلے میں اگر لیا دیا جا رہا ہے تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں قدیم ہونے کے اعتبار سے، پرانا ہونے کے اعتبار سے اگر زیادہ دے کر کم وزن کا لیا جاتا ہے تو یہ سری سود میں داخل ہے۔ اس کو جائز کرنے کی شکل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا قدیم زیور اس کو بیچ دیں، فروخت کر دیں، اور جو قیمت آپ کو آئے اس قیمت کے بدلے میں آپ نیا سونا اس سے خریدیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے کہ بہت سے احباب گولڈ کے لین دین کا کام کرتے ہیں، فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں، اور تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سنار کے پاس جاتے ہیں اور سونے کی بسکٹ اس کے پاس سے خریدتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے بسکٹ پہ قبضہ کر لیا، اس کے پاس سے لے لیا، آپ نے رقم دے دی، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہت سے احباب یہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس سے بسکٹ لیتے نہیں، اس کے پاس رکھتے ہیں، اور جو قیمت بسکٹ کی ہوتی ہے اس کا آدھا ہی پیسہ اس کو دیتے ہیں یا کچھ فیصد دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جب بھاؤ جب بڑھے گا اس وقت ہم آپ کو جو ہے کہ یہ بسکٹ آپ کو بیچ دیں گے۔ تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے سونے پر قبضہ بھی نہیں کیا اور آپ نے مکمل رقم ادا نہیں کی۔ یہاں سونے کو روپیے پیسے کے بدلے میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور روپیہ پیسہ آج کے زمانے میں فلوس کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر جب سونے سے لین دین ہوگا تو یہاں سونے پر یا روپے پیسے پر، دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے، ورنہ حدیث میں جو آتا ہے بیع الکالی بالکالی کے مترادف ہو کر جو ہے یہ ناجائز ہوگا۔ لہٰذا آپ مکمل رقم اس کو دے دیجئے، اور وہ سونا اس کے پاس پڑا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بعد میں جب قیمت بڑھ جائے تو اس سونے کو آپ اس کو فروخت کر دیجئے، یا یہ کہ سونا اپنے پاس لے لیجئے اور رقم مکمل دے دیجئے۔ یہ دونوں شکلیں بالکل صاف شفاف ہے۔ البتہ اس کے پاس سونا رہنے دیا اور رقم کا کچھ فیصد اس کو دیا یا کچھ بھی نہیں دیا تو شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے گھر کی خواتین اور مرد حضرات جو کثرت سے سونا لیتے ہیں جوہری کے پاس سے، تو دیوالی کے موقع پر اور عید کے موقع پر جوہری سے، سنار سے ہدیہ مانگتے ہیں۔ تو ہدیہ یہ کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سامنے والا خوشی دیتا ہے، اور یہاں آپ کے مانگنے کی وجہ سے جوہری دل کی رضامندی سے نہیں دیتا ہے عام طور پر، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو کسٹمر مجھ سے ٹوٹ جائے گا، تو کسٹمر کو باقی رکھنے کے لیے یہ ہدیہ دیتا ہے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، کہ بغیر رضامندی کے کسی کا مال لیا جائے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو واقعی ہدیہ دینا ہے تو آپ کے مانگے بغیر دیتا، اور آپ کے مانگنے پر دے رہا ہے تو یہ دل کی رضامندی غالباً نہیں پائی جاتی ہے، تو نہیں لینا چاہیے اور مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ عام طور پر جوہری کی دکان میں کیلنڈر ہوتا ہے، وہ رضامندی سے دیتے ہیں تو اس کے لینے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ ہدیہ مانگنا اور اس سے کچھ لینا یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ ہاں، رضامندی سے اگر دیتا ہے آپ کے مانگے بغیر تو لینے میں حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گولڈ کا خرید و فروخت آن لائن کرنا جو فوریکس ٹریڈنگ میں آتا ہے، اس کا مسئلہ انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔